بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر جو کہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم نعمت کی خوشخبری دی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، الکوثر کا مطلب ہے بے پناہ بلائی یا خیر و برکت، جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اس کا ایک اہم مفہوم جنت کی وہ نہر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی ایسا شخص جس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے الزامات کو رد کیا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو دنیا کے سامنے رکھا۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سورت کی قرات کی فضیلت بے حد زیادہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو نماز میں یا دیگر مواقع پر کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورت الکوثر کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کریں اور عبادت کے ذریعے اس کے قریب ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورت الکوثر ایک عظیم سورت ہے جو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی پہچان اور اس پر شکر گزاری کا درس دیتی ہے۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کے حصول کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کی تلاوت ہماری زندگیوں کو خیر و برکت سے مالا مال کر سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورۃ الکوثر کا 3 دن کا عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 3 دن پڑھنا ہے۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ان 3 دنوں میں پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ پیسوں پر پڑھ سکتے ہیں، کسی اناج پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ مٹھی بھر چاولوں پر پڑھ سکتے ہیں، مٹھی بھر گندم پر پڑھ سکتے ہیں، لونگ کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، مٹھی بھر چنے کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جو چیز آپ کو بآسانی میسر ہو اس پر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جمعرات کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن کے کسی حصے میں یہ عمل کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، رات کے کسی حصے میں آپ یہ عمل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ جس چیز پر بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پیسوں پر پڑھنا ہے تو پیسوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، لونگ کے دانوں پر پڑھنا ہے تو انہیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، مٹھی بھر چاولوں پر پڑھنا ہے، گندم پر پڑھنا ہے، چنوں پر پڑھنا ہے تو انہیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد سورت الکوثر کو بنا کسی سے بات چیت کیے، بنا کسی سے گفتگو کیے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 41 ٹائمز آپ نے سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ تو جب آپ 41 ٹائمز یعنی کہ 41 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو بھی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس چیز پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا پروردگار میرے رزق میں، عمر میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن بھی اسی طریقہ کار سے اسی چیز کو جس پر آپ نے پہلے دن یہ عمل کیا ہوگا اسے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ کر اس پر دم کر دینا ہے۔ یہ عمل بھی آپ دن کے کسی حصے میں کر سکتے ہو اور رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہو۔ اب جب ہفتے کا دن آئے تو اس دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اذان مغرب سے پہلے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ اس لیے آپ نے اذان مغرب سے پہلے پہلے پڑھنا ہے کیونکہ اذان مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات اتوار کی ہوگی، اس لیے آپ نے یہ عمل ہفتے کے دن اذان مغرب سے پہلے پہلے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ جس چیز پر آپ نے پہلے 2 دن یہ عمل کیا ہوگا اسے دوبارہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں اور اس پر دم کر دیں۔ اب مسلسل 3 دن یہ عمل، یہ وظیفہ اس چیز پر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر سنبھال کے رکھ دینا ہے۔ اب اس عمل کا اتنا زیادہ اثر ہوگا کہ دن بہ دن آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ کاروبار ہے تو کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، گھر میں رزق کی تنگی ہے تو وہ تنگی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صرف 3 دن کا عمل ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، 3 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ ساری زندگی آپ کے گھر سے خیر و برکت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اتنا ہی نہیں، اعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور اس عمل کا اثر صرف اور صرف حلال رزق پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ چھوٹا سا 3 دن کا مبارک عمل میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔